بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات الله بزرگان محترم اور برادران ارجمن، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ہم سے بھی کچھ لوگوں نے التماس دعا کرا ہے، کچھ مریض ہیں، کچھ حاجت مند ہیں، لہذا تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی، تمام مریضوں کی شفا، تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت، اپنی تمام حاجتوں کی برابری اس مقدس برنامے اور پروگرام میں خدمت کرنے والے تمام افراد کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہم سب مل کر کے حضرت سیدہ کی نظر کریں گے 3 مرتبہ صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد آل محمد وعجل صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ کل کی گفتگو جس مقام تک پہنچی تھی اسی جگہ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنے نبی کریم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے
کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس پر میں اور جس نے میرا اتباع کیا بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ خدا پاک و منزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ گزشتہ کئی برسوں تک اس آیت کریمہ پر مسلسل گفتگو رہی ہے، اور اس آیت کریمہ کے توسط سے جو موضوع ہمارا زیر بحث ہے وہ ہے فاطمی بصیرت، اور آج اس سال کی یعنی اس پروگرام کے 18ویں سال کی آج یہ آخری گفتگو ہے، اور نہیں معلوم کہ جن باتوں کو سوچا گیا ہے اور ارادہ کیا گیا ہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں گے، مکمل کر سکیں گے یا نہیں، اس لیے کہ مجلس اپنے ختم ہونے کے وقت پر شروع ہو رہی ہے، اور جب یہاں آئے ہیں تو بلاخر کچھ تو کہنا ہے۔ امید صاحب کا خدا سلامت رکھے، ان کا یہ اصرار ہے کہ ہم اپنا مکمل وقت جو ہے اس میں پڑھیں، لہٰذا جو بھی آپ کو بار خاطر گزرے یا ادھر سوال کیجیے گا، مجھ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ سوال پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بصیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ بے بصیرت اصلاح سے زیادہ تخریب کرتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر بصیرت پیدا کرے۔ بصیرت کے جہاں بہت سے راستے ہو سکتے ہیں اور ظاہری اور مادی راستے اور طبیعی راستے ممکن ہیں، وہیں بصیرت کا ایک بہت اہم راستہ ہے جس کو توسل کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان صاحبان بصیرت سے کہ جو بلکہ صاحبان بصیرت نہیں بلکہ خود بصیرت تھے، ان حضرات سے توسل کریں اور یہ دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ان کے صدقے میں ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ ہر دور میں بصیرت کی ضرورت رہی ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا آگے، ہر دور میں بصیرت کی ضرورت رہی ہے، اور اگر آپ تاریخ کے دامن کو دیکھیں گے تو ائمہ طاہرین کا دل اگر کسی نے خون کیا ہے تو انہی افراد پہ ہے کہ ہمارے اندر وہ بصیرت پیدا ہو۔ کل ہماری گفتگو رکی تھی اس مقام پر کہ وہ بی بی جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے، ساری کائنات، میں بغیر کسی مبالغے کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ساری کائنات پر اختیار رکھنے والی خاتون، ایسی خاتون کے دروازے پر حملہ ہے اور وہ اپنے کسی اختیار سے استفادہ نہیں کرتی۔ آخر کیوں؟ صرف یہاں سوال اٹھ رہا تھا بار بار، ہندوستان میں بھی کئی جگہ گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ سوال رکھا لوگوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے، اور یہی کہا کہ انشاءاللہ قوم کی تقریر میں شاید اس کا جواب دے سکوں کہ آخر کیا وجہ ہے اس اتنا اختیار رکھنے کے باوجود ایسی خاموش؟ سوچیں ذرا ہم اس بات کو، معمولی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، لوگ اس بات پر بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات موجود ہے، مولا کائنات کو نہیں پکارا جناب سیدہ نے مدد کے لیے۔ میں کہتا ہوں مولا کائنات کو مدد کے لیے پکارنے کے سیدہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سیدہ خود اتنی صاحب اختیار ہے، اگر چاہ لے تو نظم کائنات بدل جائے۔ بے شک، واہ واہ، سیدہ خود اتنی با اختیار ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ مثلا علی بن ابی طالب آ کر کے سیدہ
کی مدد کرے نہیں، بات اس سے آگے ہے. وہ خود اتنی با اختیار ہے جس کی بیٹی ایک جملے سے سانسوں کو سینوں میں گھونٹ کے رکھ دے، جس کی بیٹی اپنے اختیار تکوینی سے جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں روک دے، اس کی ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ محمد اور آل محمد. نصف کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے عزیزو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر اگر جملہ آ جائے تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. ہو گے تم رضوان اپنے لیے، لیکن اگر بی بی نے کہہ دیا درزی تو پھر درزی. بھائی بابا اگر آپ کے دروازے میں کوئی کپڑا لے کر گیا کہے کہ یہ میں درزی ہوں، اس میں اہمیت زیادہ ہے، یا یہ کہے کہ میں پریزیڈنٹ کا بھیجا ہوا ہوں، اس میں اہمیت زیادہ ہے. رضوان آ رہا ہے، یہ کہہ دیتا نا کہ میں رضوان جنت ہوں، اور اضافہ ہو جاتا کہ جی نہیں، چونکہ زبان صدیقہ پر آیا ہے درزی، لہذا کوئی ہو یہاں آؤ گے تو درزی بننا پڑے گا. اشارات پڑھے محمد اور آل ایسی صاحب اختیار ہے. یہ تو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، ورنہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ کوئی جیسا انسان کیا بیان کر سکتا ہے اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں مقام سیدہ کو کہ جہاں پر معصوم زبان یہ کہہ رہے ہو کہ اس لیے انہیں فاطمہ کہا گیا کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. اس لیے کہ خلق یعنی ساری مخلوقات ماں سے اللہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، صرف 14 معصومین کو آپ الگ کریں، ماں سے اللہ ساری چیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو معرفت سیدہ کو حاصل کر سکے گا. محبت سہرا سوال ہی نہیں. ایسی صاحب اختیار خاتون، ایسے خاموش، ایسے انسان سمجھے کیا کرے، کیا ہو، کیوں ہے آخر جس کے دروازے پر اس طریقے سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. مولا کائنات کی حفاظت کا مسئلہ ہے. آپ سن رہے ہیں اشعار میں باقاعدہ ہمارے شعراء بیان کر رہے ہیں حفظہم اللہ، ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں حفظہم اللہ کہ مولا کائنات کی حفاظت کا مسئلہ ہے. سیدہ اپنے اختیار تکوینی سے استفادہ کیوں نہیں کرتی؟ آخر یہ سوال ہے تاریخ کا دامن پر، لیکن نہیں کر رہی سیدہ. مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں کر رہی. آپ اس سے بہتر دیکھیں گے تو ظاہر کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. عزیز و توجہ، جناب سیدہ نے جتنی مصیبتیں برداشت کی، کل میں نے عرض کیا، صرف ایک امر کے لیے، کیا؟ دفاع ولایت کے لیے، بس. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جو بھی مصیبت جناب سیدہ پر آ رہی ہے دفاع ولایت کے لیے. دشمن باقاعدہ یہ سمجھ چکا ہے کہ جب تک سیدہ موجود ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دشمن باقاعدہ یہ جانتا ہے، لہذا سیدہ کو بیچ سے ہٹانا ہے. سیدہ کو بیچ سے ہٹانا ہے. ساری کوشش اس بات پر ہے کہ جب تک سیدہ رہیں گی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تاریخ لکھ رہی ہے. بخاری نے اعتراف کیا ہے اس چیز کا. میں نے ایک دن اور یہیں پر آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ مولا کائنات نے اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک سیدہ زندہ رہی. لیکن ان کے بقول البتہ بیعت ہم کبھی بھی قائل نہیں ہے، کسی بھی معصوم کے لیے قائل نہیں ہے. معصوم اور بیعت، بھائی بابا، معصوم اور بیعت، نہ بیعت سوری نہ بیعت حقیقی، کچھ نہیں. دشمن اسے بیعت کہے تو کہے، ہماری زبان کبھی کسی معصوم کے لیے لفظ بیعت کا استعمال نہیں کر سکتی. اگر معصوم کسی کی بیعت کر لے، کسی نااہل کی، نظم کائنات درہم برہم ہو جائے گا. لَبِتْ تَبَعَ الْحَقُّ وَهَوَاهُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کر لے تو اگر حق اتباع کر لے باطل کا تو زمین و آسمان ختم ہو جائے گا. معصوم اور بیعت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیدہ زندہ رہی علی نے بیعت نہیں کی. خوب اس کے معنی یہ ہے کہ خاص مقام ہے دشمن کی نظر میں بھی جناب سیدہ کا.
اب یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا، اور اب میں جلدی جلدی بات کو گزارش کروں گا کہ اس مقام پر آنے کے بعد جناب سیدہ، توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، جناب سیدہ کا سابقہ کس سے ہے، جناب سیدہ کا سامنا کس سے ہے، جناب سیدہ کے سامنے مراحل کون کون سے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے اس کو 2-3 لفظوں میں جلدی جلدی بیان کروں گا۔ معصوم وہ کہ جس کا فعل انفعالی نہیں، کسی سے متاثر ہو کے کوئی کام نہیں کرتا، کوئی بھی معصوم، میں اس کو کہہ چکا اور اگر کبھی وقت رہا تو اور عرض کروں گا، کسی بھی ذات سے متاثر ہو کر کے معصوم کوئی کام نہیں کرتے، جو بھی کام کرتا ہے معصوم وہ صرف پروردگار کی رضا کے لیے، بے شک سبب کوئی بھی ہو، لیکن ان کے ہر کام کی علت غائی صرف باری تعالیٰ ہے ایک۔ معصوم کے کسی بھی فعل میں زمان و مکان دخیل نہیں ہے، بہت توجہ چاہیے، ان کے کسی بھی فعل میں زمان و مکان دخیل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو انہوں نے کیا تھا یہ اسی وقت کے لیے تھا، آج کچھ نہیں، نہیں، سوال ہی نہیں کہتا ہوتا۔ جب بھی یہ کوئی کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو، ما فوق زمان و مکان ہے۔ اب میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، نہ پھر بات رہ جائے گی، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ زمان و مکان کے اندر تو کام انجام پاتا ہے، لیکن زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتا ان کا کیا ہوا۔ اس صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ کبھی بھی ان کا کوئی کام محدود نہیں ہے، کوئی قول ان کا محدود نہیں ہے، اسی لیے جو حدیث جس معصوم نے جب بھی جہاں بھی فرمائی ہو آج بھی قابل عمل ہے، بے شک۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات تو سن 11 ہجری کی ہے، یہ بات تو سن 20 ہجری کی ہے، یہ تو سن 40 ہجری کی ہے، آج کا مطلب جنہیں آج بھی اس کا اتنا ہی اثر ہے جتنا اس وقت تھا، بالکل قرآن مجید کی آیتوں کے طریقے سے۔ ایک معصوم کا فعل وقتی نہیں ہوتا، دائمی ہوتا ہے۔ میں نے اسے بھی عرض کیا تھا کہ معصوم ایک وقت میں پورے زمانے پر نظر رکھتا ہے، ما قبل بھی، ما بعد بھی، حال بھی، بے شک بے شک۔ یعنی میرے پاس ہے علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن، جو گزر چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، میں سب کو جانتی ہوں۔ جناب سیدہ بے شک ایسے موقع پر جناب سیدہ دفاع ولایت کے لیے اٹھ رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سیدہ کا عمل کتنی دیر کے لیے ہے؟ پہلی جملہ غلط ہے، کتنی دیر کے لیے غلط ہے، کتنی دیر میں ہوا صحیح ہے، بھائی بابا، کتنی دیر میں ہوا صحیح ہے، کتنی دیر کے لیے ہے یا غلط ہے، چونکہ ان کا عمل دائمی ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ ذرا بتائیے کہ ایک جو ضربت مولا کائنات کی ہے، یا اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، کتنی دیر میں وہ ضربت لگی ہوگی؟ جو علی نے ضربت ماری ہے وہ کتنی دیر میں لگی؟ ان کا دیر کا لفظ بھی ذرا سخت ہے، کیونکہ علی کی ضربت کی کیفیت یہ تھی کہ سامنے والا کٹنے کے بعد بھی محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ کٹ گئے۔ یعنی ان کے عمل میں تقوی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ دائمی عمل انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مقدمہ، سیدہ ان حالات میں عمل کو انجام دے گی، جو بھی ذمہ داری میں کل آپ سے کہہ چکا کہ ہر معصوم کے لیے پروردگار عالم نے ایک خاص ذمہ داری کو رکھا ہے۔ حسین تم کربلا جاؤ گے، حسن تم صلح کرو گے، سید سجاد تمہیں اسیر ہونا ہے، محمد باقر تمہیں کمسنی میں سارے مراحل کو دیکھ کر کے 50 سال تک بیان کرنا ہے، جعفر صادق تمہیں کرسی درس پر آ کر کے جو پروردگار نے جس کی ذمہ داری لگا دی وہ اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ توجہ کرے
فرمایا ان اللہ شاء ان جرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل دیکھیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ خوب جناب سیدہ کی ذمہ داری کیا؟ سیدہ تمہیں ولایت کا دفاع کرنا، توجہ چاہتا ہوں، سیدہ تمہیں ولایت کا دفاع کرنا ہے، تمہاری ذات کو اتنا معتبر بنا دوں گا کہ کائنات کا اندھا معرض بھی تمہارا انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سیدہ تمہیں دفاع ولایت کرنا ہے، کیسی ذات جو چہار دیواری کے اندر ہے، کیسی ذات کہ جو کبھی کسی نامحرم سے ہم کلام نہ ہو رہی ہو، کیسی ذات جس نے خود یہ کہا ہو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ ایسی ذات کے لیے ایسی ذمہ داری، سوچ میں کاش اس پر وقت ہو اور انسان اور گفتگو کرے تاکہ میرے بچے محسوس کرے بات کو۔ ایسی ذات کے لیے ایسی ذمہ داری، اور میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور اس پر وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ ایسا سخت زمانہ جناب آدم سے لے کر کے آج تک نہیں آیا، بے شک۔ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو پھر کئی تقریریں چاہیے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جناب آدم سے لے کر کے آج تک ایسا وقت نہیں آیا جو وقت سیدہ کا ہے، جو دور سیدہ کا ہے، جو گریز سیدہ کا ہے، کہ جو عجیب سا مرحلہ سیدہ کا ہے، ایسا دور تاریخ میں آیا ہی نہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب اگر وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا نہیں کر سکتا ہوں، تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ ایسا دور جیسا سیدہ کا ہے، تاریخ میں ایسا دور آیا ہی نہیں۔ اتنے اہم دور کے لیے خاتون، ایک خاتون پروردگار کسی صنف کبھی کا انتخاب کرتا، صنف نازک کا انتخاب، وہ بھی سیدہ کا، بالکل درست۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کہا یہ کام کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کام کوئی امام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر سیدہ خاتون نہ ہوتی تو یا نبی ہوتی یا امام ہوتی۔ کاش اس جملے کی وضاحت کا موقع ہوتا۔ اگر سیدہ خاتون نہ ہوتی تو یا سلسلہ نبوت میں قرار پاتی یا سلسلہ امامت میں قرار پاتی اور یہ کام انجام نہیں دے سکتی تھی۔ لہذا ضروری تھا کہ خاتون ہو تاکہ نہ نبی ہو نہ امام، اور اس ایک امر کے لیے پورے سلسلہ نبوت میں کوئی خاتون نہیں، پورے سلسلہ امامت میں کوئی خاتون نہیں، لیکن نبوت نہ ہونے کے باوجود، امامت نہ ہونے کے باوجود وزن اتنا رکھتی ہے کہ سامنے آئے تو نبوتیں کھڑی ہو جائیں۔ آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے حوالے رکھی، لہذا ضروری ہے کہ سیدہ خاتون رہے۔ کیوں کیسے کہ کبھی اور اس خاتون کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے، کیا؟ دفاع ولایت۔ صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، اور ایک بات اور ہے جو بھی نہیں سن سکتا، دفاع ولایت یہ کام سیدہ کا ہے۔ خوب یہاں تک بات ہونی، سیدہ کا سامنا کس سے ہے، بس اس کو آپ توجہ سے سنیں اور بات اپنی آخری منزل پر۔ سیدہ کا سامنا کس سے ہے؟
ان لوگوں سے جو سیدہ کے ساتھ ہیں وہاں پر، سیدہ کے سامنے ہیں؟ جی نہیں، چونکہ ولایت کا سلسلہ الی یوم القیامہ ہے یا نہیں ہے؟ تب سے لے کر کے آج تک کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر کوئی ولی خدا رہا نہ ہو، بے شک، چاہے وہ سامنے ہو یا غیبت میں ہو، ولی خدا موجود ہے، نہ ہو تو زمانہ باقی نہیں رہ سکتا۔ سیدہ جس عمل کو انجام دیں گی وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن کر کے سامنے آئے گا عملی۔ کیوں؟ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ جزء رسالت ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزء ہے، میرا ٹکڑا ہے، یعنی بہترین نمونہ پیش کرنا ہے جناب سیدہ کو عملی۔ کس چیز کا؟ دفاع دلائل۔ یہاں تک کوئی گنجائش ہے کسی چیز سے؟ بالکل نہیں۔